صفحہ 32 اور 33 پر ہے ترجمہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھی۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ کریم رضا تاری، آپ کی جانب آ رہا ہے پہلا سوال۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا فرماتے تھے۔ احمد رضا، آپ کی جانب آ رہا ہے پہلا سوال۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ جواب دیا آپ نے بالکل درست، سبحان اللہ۔ ناظم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب آ رہا ہے پہلا سوال۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی کنیت ابو القاسم تھی۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اسامہ، بتائیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ 60 قرآن پاک۔ کتنے؟ 60 جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ مجتبیٰ اتاری 4 نمبر، بلال اتاری 4 نمبر، کریم اتاری 2 نمبر، احمد رضا اتاری 4 نمبر، ناظم اتاری 4 نمبر اور اسامہ نے بھی 4 نمبر حاصل کیے۔ ماشاء اللہ۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام کے درمیان 3 اشارے کیے جائیں گے اور جس کو اشارہ سمجھ میں آ جائے وہ کہتے ہیں لبیک، ٹھیک ہے؟ غور سے دیکھنا ہے کس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اشارے کا جواب ہوا صحیح تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر اور آپ نے کہہ دیا لبیک، اور اگر آپ نے جواب دیا غلط تو آپ کا 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا؟ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں کس نے جانے ہمارے اشارے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ اور آپ بھی؟ ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلا اشارہ۔ جی، پہلے اشارے کی جانب بڑھ رہے ہیں، توجہ سے دیکھیے گا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں۔ لبیک۔ لبیک کس نے کہا ہے؟ ناظم، ابھی تو اشارہ شروع ہی ہوا تھا۔ ہیں؟ جی بتائیے۔ گرین سبز پیالہ۔ آپ نے جواب دیا سبز پیالہ۔ نعم۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ناظم صاحب مبارک، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں۔ دوسرا اشارہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں بھی مدد کروں؟ جی چلیں۔ یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی آپ؟ لیکن بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہی اشارہ ہے، اشارہ شروع ہو گیا ہے۔ آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ لبیک۔ جی احمد رضا بتائیے۔ یاد رہے اگر اشارہ صحیح نہیں بتایا تو 1 نمبر مائنس ہو جائے گا، 2 نمبر ملنے کی بجائے۔ غلاف خانہ کعبہ۔ غلاف خانہ کعبہ آپ نے بتایا
آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا ویسے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب. اسامہ نے صحیح اشارہ بتایا کہ پردے کے بارے میں سوال جواب. اس طرح احمد رضا افسوس کہ آپ کا 1 نمبر مائنس ہو گیا. تیسرا اشارہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ یہ لائٹ کیوں بند کر رہے ہیں؟ سلسلہ ہو رہا ہے یہاں پر. مدینہ جی بلال. بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. آپ نے جواب دیا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. اگر جو یہ کہتے کچھ اور تو ان کا جواب کہنا ہی. ویسے آپ نے پہچانا کیسے؟ انہوں نے لائٹ آف کری. جی مائک میں. انہوں نے لائٹ آف کری تو میں نے امیر علیہ سنت کا رسالہ وہ پڑھا تھا تو اس میں ذہن میں. جی رسالے پڑھے تھے، رسالوں کی زیارت کیے، نام معلوم ہونے چاہیے اور معلوم ہونے کے ساتھ پڑھے بھی ہیں، لیکن وقت پر یاد آ جائے. آپ کو وقت پر یاد آ گیا. یہی ہے ذہنی آزمائش کہ ذہنی صلاحیت اونچی ہوتی ہے اور رسالے کا بھی دیدار کرتے چلے جائیں. بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے سجا بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. یہ ضرور آپ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے اپنے بجلی کے بل پہ نظر کیجئے پڑھنے سے پہلے، اور جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا ذہن بن جائے گا کہ کون سا بلب، کون سا سیور، اے سی، ایئر کنڈیشن، استری، پنکھا کتنی بجلی لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ذہن بنے گا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تقسیم کی جائے اور اس کو عام کیا جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں. بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول. ماشاء اللہ عز و جل. یہ تحفے کے طور پہ آپ کو دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. کس نے جانے آپ کے اشارے؟ ان لوگوں نے جانے آپ کے اشارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجتبیٰ، کریم رضا اور اسامہ کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. بلال اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. احمد رضا کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے بلکہ 1 نمبر مائنس ہو گیا. ناظم اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اور اب شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت. آپ کی قسمت میں طریقہ کار یہ ہے کہ اسکرین پر آپ کو ایک سوال دکھایا جائے گا. سوال کے بعد جو ہے ایک بول کے اندر پرچیاں ہیں، ان پرچیوں میں آپ کے نام ہیں. پرچی میں آپ کا نام نکالا جائے گا. جس کا نام نکلے گا تو اس سے معلوم کیا جائے گا اس سوال کا جواب. اگر آپ کو سوال کا جواب آ گیا صحیح تو آپ کو مل جائیں گے 2 نمبر. لیکن آپ کو لگے کہ سوال مشکل ہے، ہماری قسمت میں مشکل سوال آ گیا، تو آپ ہم سے آپشن لے سکتے ہیں، اشارے لے سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو 2 نمبر نہیں بلکہ 1 نمبر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ طریقہ کار سمجھ گئے؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 1 نمبر دیا جائے گا اور اشارے کے بغیر جواب دیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب. دکھائیے پہلا سوال کیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ دیکھیے یہ کس کی قسمت میں آ رہا ہے سوال. کریم اتاری. آپشن. جی اشارے کی جانب جا رہے ہیں، بتائیے آپشن کیا ہے. 10 محرم الحرام، 20 شوال المکرم، 18 محرم الحرام. جی کریم رضا. 10 محرم الحرام، 20 شوال المکرم. آپ نے جواب دیا 20 شوال المکرم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. بتائیے جواب درست ہے؟ افسوس کہ آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے 18 محرم الحرام. علم میں اضافہ ہو گیا. چلیں علم میں تو اضافہ ہوا. دوسرا سوال دکھائیے. زیتون کا درخت کتنے سال تک باقی رہتا ہے؟
جی کس کی قسمت میں آئے گا یہ سوال؟ جی آسان ہے مشکل ہے؟ شاید یہ تمنا ہوگی ہمارا نام نہ آئے، بس اوقات یہ تمنا ہوتی ہمارا نام آ جائے. اب کیا تمنا ہے؟ ہمارا نام نہ آئے. لیکن یہ کس کی قسمت میں جا رہا ہے سوال؟ دیکھتے ہیں کس کا ہوا ہے مدن انتخاب، اور یہ سوال جا رہا ہے اس کی قسمت میں. ناظم الطاری، آپ کا ہو گیا ہے انتخاب اس سوال کے لیے. جی بتائیے. آپشن یہ جواب نہیں ہے. اچھا اشارے. جی بتائیے ناظم صاحب کو اشارے بتائیے. 3000 2000 1000 1000 2000 کیوں نہیں بتایا بھائی؟ تھوڑا زیادہ ہو جائے. جی مائک میں قریب کر کے. تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. اور 3000 سے بھی زیادہ. 3000 تو اور زیادہ ہو جاتے. یہاں ناظم صاحب نے اپنی عقل استعمال کی کہ 1000 ہوگا، 2000 تو نہیں ہو سکتے، اور 3000 یہ تو بہت ہی مشکل بات ہو جاتی. لیکن دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں. جی دکھائیے. ناظم بھائی افسوس، اس کا صحیح جواب ہے 3000 سال. بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. دکھائیے تیسرا سوال. اللہ عز و جل کا کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ کس کی قسمت میں آئے یہ سوال؟ جی آپ کی آرزو نہیں ہے یہ سوال آ جائے؟ آسان سوال ہے نا، اسی لیے تو تمنا کی جا رہی ہے. بلال بھائی. حضرت اسرافیل علیہ السلام. پکا پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام. دیکھتے ہیں، دکھائیے جی. اسرافیل علیہ السلام جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارک. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. اب بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی جانب. صدر الشریعہ کن بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ اسامہ آپ کی نام کی پرچی نکال لوں یا قسمت سے؟ قسمت سے. زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں. دیکھیں جی کس کا ہوا ہے انتخاب اس سوال کے. ارے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اسامہ. صدر الشریعہ سیدنا مولانا محمد امجد علی اعظمی کو کہا جاتا ہے. آپشن بھی ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. دکھائیے جی. مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جواب درست ہے، اور ٹھنڈی سانس لی ہے اسامہ نے. جی 5واں سوال. آدم ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ کون باقی رہ گیا ہے؟ مشتبہ احمد رضا. احمد رضا، آدم ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ آپشن کی طرف جائیں گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ نے جواب دیا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. دکھائیے جی. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں آخری سوال کی جانب. مجتبیٰ آپ کے لیے سوال ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ جواب دینے سے پہلے مجتبیٰ بتائیے آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کا نام بھی بڑا پیارا ہے. مجتبیٰ مائک میں. باپا نے رکھا ہے. ماشاء اللہ. مجتبیٰ جی بتائیے. مجتبیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب نے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب نے آپشن تھے آپ کے پاس, آپ نے استعمال نہیں کیے, شاید ذہن میں نہیں رہا, اتنی سی بات نہیں رہی. اچھا چلیں, اگر آپ آپشن لیتے صرف وہ دکھائیے گا, ٹھیک ہے, جواب نہیں بتائیے گا. اگر آپ آپشن کی طرف جاتے, دکھائیے, اشارے دکھائیے پہلے. والد ماجد, والدہ ماجدہ یا دادا جان, ان تین میں سے کس کا انتخاب کرتے؟ آپ نے والد صاحب کہا ہے, ٹھیک ہے, والد صاحب کا نام لیا ہے نا, بتائیے اس تین میں سے کس کا انتخاب کرتے؟ والد صاحب, والدہ محترمہ یا دادا جان؟ سوال یہی رہے گا. میں ایسی بس معلوم کر رہا ہوں. دادا جان. دادا جان. اور یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو والد صاحب جو ہے وصال فرما چکے تھے, لیکن آپ کے ذہن میں نہیں رہا. یہی ہے ذہنی آزمائش. دکھائیے جی صحیح جواب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آپ کے دادا جان نے رکھا. مجتبہ ویسی مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی, اب تو اور مزید, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی اسکور بورڈ ہے, شاید آپ آگے کی جانب بڑھ چکے ہوں. بڑھیں اسکور بورڈ کی جانب, بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ دیکھ کر کچھ کو خوشی ہوگی, کچھ کو غم ہوگا. یہی ہے ذہنی آزمائش. دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی قسمت میں کس کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے. مجتبیٰ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, بلال اتاری نے 2 نمبر, کریم رضا نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, احمد رضا اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے, ناظم صاحب نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, اسامہ نے 2 نمبر حاصل کیے. یہ تو تھا اس سیگمنٹ کے اختتام پر اسکور. اب بڑھ رہے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب. ٹوٹل مجموعی اسکور کیا رہا, آئیے اب وہ ملاحظہ کرتے ہیں. مجتبیٰ نے 4 نمبر حاصل کیے, بلال اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے, کریم اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے, احمد رضا اتاری نے 5 نمبر حاصل کیے, ناظم صاحب نے 6 نمبر حاصل کیے, اسامہ اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے. اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے. بلال اتاری, ناظم اتاری, اسامہ اتاری بڑھ چکے ہیں براہ راست سلسلے کی جانب. تو ان 6 میں سے بھی مدنی انتخاب ہو گیا ہے 3 طالب علموں کا. اب ایک ٹیم ہماری یہ تیار ہو گئی, ایک ٹیم اس سے پہلے 6 طلبہ کے درمیان جو مدنی انتخاب ہوا اس میں سے 3 کا انتخاب ہو گیا, ایک ٹیم ہماری وہ تیار ہو گئی. اب میں دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا وہ آگے کی جانب آ جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے سلسلہ ذہنی آزمائش. انشاءاللہ عز و جل اس کے براہ راست سلسلے کس انداز سے دکھائے جائیں گے, کیا کیا سیگمنٹ ہوگا, کون سی ٹیم کا کون سی ٹیم سے مقابلہ ہوگا. کچھ ٹیمیں آ رہی ہیں بیرون ملک سے, کچھ ہیں پاکستان کے طلبہ. اب یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل کے سلسلے ہوں گے ذہنی آزمائش کے, تو اس کو خوب دلچسپی کے ساتھ دیکھیں, اپنی ڈائری بنا لیں. یہاں تک بھی آپ نے آتے آتے خوب علم دین کا خزانہ حاصل کیا ہوگا. کل ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی تھی, وہ ہمارے سیگمنٹ میں شامل تھے, لیکن وہ آگے کی جانب تو نہیں بڑھ سکے, وہ اسکول میں پڑھتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں تک پہنچے تو آپ کو کتنا علم دین حاصل ہوا؟ تو کہنے لگے 2 دن میں میں نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں کر سکا. تو اچھے تاثرات ہیں, آپ ہمیں SMS کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ان کو سلسلے میں ہم شامل کریں گے. تو ان کا بھائی دعوت نامہ لے کر آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش ذہنی مدنی ہے یہ سما. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
the non-political movement of the propagation of Quran and Sunnah. Dawat-e-Islami's publication department, Maktabatul Madina, now presents for you a well-renowned booklet named Deserted Palace, written by Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah, consisting of 16 pages. You will find in this booklet warning for all of us, trick of the world, the angel of death, imagination of death, first night of the grave, and other useful information in addition to all the previously mentioned topics. You may download this booklet from the website of Dawat-e-Islami, that is www.dawatislami.net. You are requested to buy this booklet from the various branches of Maktabatul Madina and distribute the books published by Maktabatul Madina in marriage ceremonies, tragic events and congregational events in order to increase goodness in your book of deeds. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان چھوٹی برائی سے بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. میرے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ صحیح العقیدہ نہیں تھے اور بہت سارے وسوسے میرے مائنڈ میں انہوں نے منتقل کر دیے. میرے دل سے انہوں نے عظمت اولیاء آہستہ آہستہ کافی حد تک مٹانے کی کوشش کی اور اب یہ ایک عجیب و غریب تباہی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں. میں کھیلنے میں بہت زیادہ شوقین تھا، ایک ہی دونوں تھی گیم کھیلنا، اور میں نے بالکل کچھ بننا ہے، ہیرو بننا ہے، میں نے کپتان بننا ہے، میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے، میں نے دنیا میں مطلب بڑا کام کر کے دکھانا ہے. مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنوں کو کتنے سال میں مدنی برقع پہننا چاہیے؟ اسلامی بہنوں کو آپ اسلامی بہن ہیں یا نہیں ہے یہ پہلے بتائیں. آپ مدنی منی ہیں. اچھا، اسلامی بہن بننے سے پہلے اگر مدنی منی مدنی برقع پہن لے تو اور بھی اچھا ہے، تو عادت پڑ جائے گی نا اس کی. تو مدنی برقع شرط نہیں ہے، تو اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اوپر سے ٹوپی برقع پہلے اس کو کہتے تھے، اب بھی کہتے ہو، تو اس کو مدنی برقع بولتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. تو مدنی منی جب تک واقعی مدنی منی ہے تو اس پر پردہ بھی واجب نہیں ہے، اور جب مدنی منی کا ٹائٹل اس سے اپن واپس لے لیں گے تو یہ عورت کہلائے گی، تو پھر پردہ اس پر آئے گا. تو عورت کتنی عمر میں بنتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو تعجب تو ہوگا، جھٹکا بھی لگے گا، لیکن بات درست ہے کہ جب بچی 9 سال کی ہوتی ہے تو یہ پوری عورت بن جاتی ہے، شرعاً یہ عورت بن جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. تو اس لیے جب یہ 9 سال کی ہو گئی یہ بن گئی عورت. اب پردہ اس پر فرض نہیں ہوا، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس کو پردہ کروایا جائے. بہتر ہے، افضل ہے، اچھا کام ہے کہ اس کو پردہ کروایا جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اب یہ 9 سال اس کے پورے ہو گئے، وہ بھی عیسوی سن سے نہیں، ہجری سن سے، اسلامی سال جو ہے، عربی سال، مدنی سال، اس سے. تو اب یہ 9 سال کی جب ہو گئی پورے تو اب اس کے لیے پردہ مستحب. تو اب یہ کہ 9 سال کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا نا، تو اب سمجھو کہ وہ ریڈ لائٹ جو ہے نا یہ جل بجھ کر رہی ہے کہ اب اس کے بارے میں آپ کو چوکن نہ رہنا ہے. کیونکہ 9 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بچی کبھی بھی بالغہ ہو سکتی ہے. اس کے بلوغت کے آثار ظاہر ہو تو یہ بالغہ ہو جائے گی، اور اگر آثار ظاہر نہیں ہوئے تو سینہ ہجری کے مطابق جیسے ہی 15 سال پورے ہوئے یہ بالغہ ہو جائے گی، اب پردہ فرض ہو جائے گا. یہ جو آپ نے ابھی کچھ وضاحت فرمائی باپا، اس پر کچھ ذہن میں عوامی لحاظ سے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے تھے
کہ یہاں ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو پردے کے بارے میں کیا ذہن ہے آپ جانتے ہیں. اب اگر اتنی مدنی منیوں کو جو پردہ کروانے کی ترکیب بنائی جاتی ہے تو اب خاندان میں بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں, خاندان کے جو بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کا ذہن آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اب اس پر جو بابا جو شور اٹھتا ہے, جو تنقید کی جاتی ہے, جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ بھی عمر ہے, اتنی چھوٹی بچی کو برقع پہنا دیا, اتنی چھوٹی بچی کو یہ کرا دیا, اتنی چھوٹی بچی کے لیے کر دیا. اس قدر اس موضوع پر کمزور قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور اگر ماں باپ کا ذہن بنا بھی ہو تو ایسا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ پھر بچیوں کو بھی کرٹیسائز, یہ بیٹی یہ کوئی عمر ہے تمہاری یہ سب کچھ کرنے کی, اتارو اس کو. یا گھر کی جو بڑی ہوتی ہیں جن کے بعضوں کا اتھارٹی ہوتی ہے وہ کرنے نہیں دیتی. تو اب کچھ ایسے مدنی پھول دیں کہ وہ افراد, جو وہ عاشقان رسول, وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ان کو ذہن دیں کہ وہ اس معاملے میں ان کے تعاون کا انداز کیا ہونا چاہیے, ان کی مدنی سوچ کیا ہونی چاہیے. اتنی مدنی منی کے ہاتھ پہ کچھ ہے نہیں جن کو آپ فرما رہے ہیں. بھیا فرمایا آپ نے. یا بہو ہوتی ہے نا, جو کہ جیسے گھر کے اندر ہے, اب بہو پہنائے گی تو ساس اپنا تھوڑا سا وہ ہل جل کرے گی, کیونکہ ساس ویسے پردہ نہیں کر رہی ہے, اس کو پردہ سمجھ میں نہیں آ رہا ساس کو. تو وہ اس پر کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں مدنی ذہن عطا فرما دیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات تسلیم بھی کرنے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو میں نے جو عرض کیا وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام ہے, اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, اور مسلمانوں میں پردہ جو اس کا بھرپور تصور ہے. تو اس لیے ایک اسلامی بات ہے, اور پردہ فرض ہے, اور پردہ ایسا فرض ہے کہ اگر مطلقاً پردے کی فرض ہونے کا کوئی انکار کر دے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا نا. وہ کیونکہ پردہ تو قرآن سے ثابت ہے, حکم قرآنی آیتیں موجود ہیں اس پر. تو اس لیے وہ جب تک بچوں کی عادت نہیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کر یہ اس کو اپنائیں گے کیسے. اب جیسے کہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ نفس پر جو بات زد کرتی ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی. حدیث پاک میں ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.